السلام علیکم، میں محمد القنین اور اپنے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج نو سائڈ کے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون نے ٹکٹس کا اعلان کر دیا پورے پنجاب کے اندر، ایم این اے کی بھی اور ایم پی اے کی بھی۔ میں نے پہلے بھی بتایا آپ کو، یہاں پر 90% وہی سیٹس ہیں جن لوگوں کا ہم نے تذکرہ کیا تھا، پرانے ہی لوگوں کو انہوں نے ٹکٹ دیا ہے، لیکن کچھ جگہوں کے اوپر تھوڑا تھوڑا ان کو مسئلہ آیا ہے، انہوں نے ٹکٹ اپنے تبدیل کیے ہیں۔ ان میں سے سرگودا کی اگر ہم بات کریں، سرگودا شہر کی ایک سیٹ ہے، حامد حمید صاحب پچھلی 2 دفعہ وہ یہاں سے ایم این اے منتخب ہو چکے ہیں۔ اس دفعہ ان کے مقابلے کے لیے ڈاکٹر لیاقت علی خان آ گئے تھے، انہوں نے کہا کہ مجھے ٹکٹ جاری کیا جائے، تو مسلم لیگ نون کو سرگودا ڈسٹرکٹ کے اندر جو 5 سیٹس ہیں وہاں پر بڑا مسئلہ تھا۔ اب یہاں پر بیچ میں کل پرسوں خبر یہ آئی کہ حامد حمید صاحب کو ٹکٹ جاری کر دیے گئے ہیں اور ڈاکٹر لیاقت علی خان کو جس کو کہتے ہیں کہ علیحدہ کر دیا گیا، ان کو نئی ٹکٹ ملے گی، لیکن ڈاکٹر لیاقت علی خان بڑے اصل رسوخ والے ہیں۔ حامد حمید کے خلاف یہاں پر جو لوکل ان کی مسلم لیگ کی وہ ہے تنظیم ہے، انہوں نے ان کے اوپر بڑے اعتراضات کیے تھے کہ وہ کوئی پروجیکٹ لے کر نہیں آئے، کوئی کام نہیں کرائے یہاں پر ان کے ہوتے ہوئے یہاں پر پاکستان تحریک انصاف بہت زیادہ یہاں پر فیمس ہو گئی، پنپ گئی، وہ گلیوں میں چوراہوں میں پہنچ چکی ہے، تو اس لیے جو اس کا پورا نزلہ ہے وہ گرا ہے جناب حامد حمید صاحب کے اوپر۔ اب NA84 سے پاکستان مسلم لیگ نے جو ٹکٹ جاری کیا ہے وہ ڈاکٹر لیاقت علی خان کو جاری کیا ہے اور حامد حمید خان کو یہاں پر جو ہے بائی بیک کر دیا گیا ہے۔ تو یہ سرگودا کے لیے بہت بڑی خبر تھی، یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا یہاں پر حامد حمید کو دوبارہ سے ٹکٹ ملے گا، لیکن حامد حمید صاحب کی جو سیاست ہے مجھے لگتا ہے آج کے بعد بس ہوگی ان کی، اور یہاں پر نئے جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ اس ٹائم کے اوپر انٹر ہو چکے اور ڈاکٹر لیاقت علی خان ان کو یہاں پر ٹکٹ جاری کیا ہے۔ اگر ہم ساتھ خوشاب کے اندر بڑی انٹرسٹنگ صورتحال ہے، یہاں پر میں نے پہلے اپنے ولاگ کے اندر بتایا تھا کہ وہاں پر کیا کیا مسئلہ چل رہا ہے۔ وہاں پر تنازع تھا ایک سیٹ کے اوپر ملک شاکر بشیر امان اور سمیرہ ملک کے درمیان۔ اب سمیرہ ملک کو پاکستان مسلم لیگ نے کہا ہے جی بائے بائے، آپ گھر بیٹھے اور سکون کریں، آپ کو ہم ٹکٹ نہیں دینے جا رہے ہیں۔ ان کو آفر کیا گیا ہے کہ آپ کو مخصوص نشست کے لیے آپ کو آپ کو یہاں پر ٹکٹ جاری کر دیتے ہیں، لیکن انہوں نے امیر حیدر سنگھا صاحب اور ان کے ساتھ ایک اتحاد کیا ہوا ہے، تو اس لیے ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ سمیرہ ملک صاحبہ یہاں پہ الیکشن لڑے گی اور وہ یہاں پاکستان استحکام تحریک استحکام جو بھی اس کا نام ہے IPP، وہاں سے وہ ٹکٹ اس دفعہ لڑنے جا رہی ہے۔ سمیرہ ملک کے جہاں سے علیحدہ ہونے کے بعد مسلم لیگ نون کا جو ووٹ بینک ہے، یہ اس سیٹ کے اوپر پچھلی دفعہ بھی ہار گئے تھے عمر اسلم آباد سے، اب بھی یہ یہاں پر سیٹ ہارنے کی پوزیشن میں ہے اگر سمیرہ ملک ان کے ساتھ کھڑی نہیں ہوئی۔ تو ہماری بات ہوئی ہے سمیرہ ملک کے قریبی جو لوگ ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ سمیرہ ملک نے 2-3 دن پہلے ہی IPP سے بات کر لی ہے، کیونکہ جو امیر حیدر سنگھا ہے ان کے IPP کے ساتھ جہانگیر ترین اور جو علیم خان صاحب ہیں ان کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں۔ وہ پہلے بھی یہ کہہ رہے تھے کہ آپ IPP کے اندر آ جائیں، لیکن سمیرہ ملک ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ مجھے اکوموڈیٹ کیا جائے گا، لیکن ان کو اب نہیں کیا گیا، تو اس لیے سمیرہ ملک جو ہے نون لیگ سے چھومنتر ہو رہی ہیں۔ اب ان کی جگہ شاکر بشیر امان صاحب آ گئے ہیں، اس لیے اس سیٹ کے اوپر مسلم لیگ نون کو ایک بہت بڑی پرابلم کھڑی ہو گئی ہے، ووٹ ان کا تقسیم ہو جائے گا۔ دوسرا یہاں پر جو دوسری سیٹ ہے وہاں پر ان کو مسئلہ یہ ہوا ہے جو NA88 ہے، وہاں پر کلو اور بلوچ نے اتحاد کیا ہوا ہے۔ پہلے یہ آپس میں مخالف MP کے سیٹ کے اوپر الیکشن لڑتے تھے، اب انہوں نے یہاں پر اتحاد کر لیا ہے۔ کلو وارث خان کلو کے بیٹے معظم خان کلو صاحب کا MPA اور حسنین علی خان بلوچ یا حسین خان بلوچ، انہوں نے اب اتحاد کر لے، فیصلہ یہ کیا تھا کہ معظم خان کلو MNA کی ٹکٹ کے اوپر الیکشن لڑیں گے، اور جو حسین بلوچ ہے بلوچ فیملی کی طرف سے وہ یہاں پر MPA کے امیدوار ہو گئے، اور انہوں نے بڑی کمپین بھی کی، انہوں نے بڑے بینر شینر بھی لگائے ہوئے ہیں، یہ ایسے سمجھے کہ مٹھائیاں بھی بانٹ رہے تھے کہ اس طرح سے شکر ہے ہمارا پیرل بن گیا اور ہم بڑے وننگ میں ہیں۔ اب پارٹی نے ان کے اوپر کیا ہے ڈرون اٹیک، اب وہ ان کے اوپر یہ ہوا ہے، انہوں نے کہا جی NA88 کے اوپر ہم نے آزاد چھوڑ دیا ہے، ہم نے الحاق کر لیا ہے IPP کے ساتھ، کیونکہ یہاں پر IPP کے ٹکٹ کے اوپر جو ہے بگھور اور ٹوانا کا اتحاد ہو چکا ہے۔ احسان اللہ ٹوانا صاحب کا MNA PTI کے
اب وہ ایم پی اے کا الیکشن لڑیں گے اور پی ٹی اے کے سابقہ یہاں پر عہدیدار جو ہے گل اصغر بگھور وہ ایم ایل اے کے کینڈیڈیٹ ہوں گے. اب یہاں پر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی وجہ سے نون لیگ نے یہاں پر کینڈیڈیٹ کھڑا نہیں کیا. اب وہ جو اتحاد بنا تھا کلو اور بلوچ کا، اب وہ اتحاد کے اندر ایک اور ڈرون یہ ہوا ہے کہ بلوچوں کو انہوں نے بائے بائے کر دیا ہے. اب بلوچ علیحدہ ہو گئے، دوبارہ سے جو کلو ہے ایم پی اے کا ٹکٹ ان کو ملا ہے. حالانکہ جو اتحاد ہوا تھا، جو معاہدہ ہوا تھا، اس کے تحت ایم پی اے بلوچوں کا ایم ایل اے جو ہے وہ یہاں پر ہوگا جس کو کہتے ہیں کہ کلو صاحب، ان کے بیٹے جو مذہب کلو ہے. اب جب ایم ایل اے کی سیٹ گئی ہے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایم پی اے کا ٹکٹ بلوچ کو ملتا جس طرح سے معاہدہ ہوا ہے، لیکن نون لیگ نے اس بات کو اگنور کیا، لوکل پالیٹکس کو اگنور کیا. انہوں نے اپنے حساب سے لاہور کے اندر بیٹھ کر جس طرح کی سیاست ہوتی ہے اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے وارث خان کلو کے بیٹے معظم خان کلو کو یہاں پر ایم پی اے کا ٹکٹ جاری کر دیا ہے اور بلوچ کو کہا ہے جی آپ کسی اور طرف دیکھیں. اب یہاں پر لوکل سیاست کے اندر کیا ہوتا ہے؟ کیا وارث خان کلو جو ہے پی پی کا ٹکٹ واپس کر دیتے ہیں ایم پی اے کا نون لیگ کو؟ اگر وہ یہاں پر واپس کر دیتے ہیں تو ان کی نون لیگ سے بائے بائے ہو جائے گی. آئی پی پی یہاں پر بگھور اور ٹیوانا کا ایک اچھا اتحاد چل رہا ہے. یہاں پر پاکستان تحریک انصاف بھی ایک بہت بڑا سرپرائز دینے جا رہی ہے. سننے میں آ رہا ہے کہ فاروق خان بدیال ٹرانسپورٹر جو ان کو جو بیٹے ہیں ہارون جو بدیال فیملی کے سے ہے، ان کو پی ٹی اے ٹکٹ دینے جا رہی ہے. اگر ان کو یہاں پر ٹکٹ مل جاتا ہے تو ایک اور نون لیگ اور یہ جو بلوچ اور کلو اتحاد ہے ان کے لیے بہت بڑا دھچکا ہوگا. تو اس لیے اس سیٹ کو اور مسلم لیگ نون نے لوکل سیاست کو بالکل روند کے رکھ دیا ہے. اور یہ پارٹی نے بتایا ہے کہ سب سے جو معتبر چیز ہے وہ پارٹی کی سیاست ہے، لوکل سیاست کو ہم نہیں مانتے. تو اس لیے یہاں پر بلوچ اور کلو اب کیا ہوگا؟ میری کچھ لوگوں سے رات ہی بات ہوئی ہے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ہو سکتا ہے جو وارث کلو صاحب ہے وہ پارٹی سے بات کریں جی یہاں پر بلوچ کو ٹکٹ جاری کر دیا جائے، اور کلو صاحب کدھر جاتے ہیں وہ انہوں نے کہا ہم دیکھیں گے ہم نے کیا کرنا ہے. تو اس لیے یہ جو پرانا ایک اتحاد تھا خوشاب کے اندر جس کی بڑی دھوم دھام تھی، اب یہ دھڑم تختہ ہو گیا ہے. دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں یہ فائنل جو ہے وہ کس طرح سے اتحاد ہوتا ہے، نون لیگ کس طرح اکوموڈیٹ کرتی ہے، یہ جو اتحاد ہے ان کو کس طرح سے لیتی ہے. آئی پی پی کو یہاں پر جو فائدہ پہنچایا گیا اس کا واقعی فائدہ ہوتا ہے یا نون لیگ جو ہے وہ در پردہ جو ہے وہ کسی اور کی حمایت کا اعلان کرتی ہے. یہ بھی یہاں لوکل سیاست کے اندر ہم نے دیکھا ہے. یہ بہت بڑی چیزیں ہوتی ہیں کہ کوئی لاہور میں بیٹھ کے اسلام آباد سے بیٹھ کے وہ آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا جی آپ نے وہاں پر اس بندے کو دینا ہے جس کی آپ نے ساری زندگی مخالفت کر رہی ہے. یہ ایسا نہیں ہوتا. لوگ کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے جی ہم آپ کے ساتھ ہیں، باقی عوام کو کہتے ہیں جی آپ ہمارے ساتھ رہیں، آخر میں آپ نے ادھر دینا ہے ادھر دینا ہے. کیونکہ لوگ اپنے لوکل جو لوگ ہیں ان کو ساتھ جڑ کے رکھتے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو کلو فیملی ہے جو بلوچ فیملی ہے یہ آج کے بعد بیٹھ جائے اور کہے جی یہاں پر بگھور اور ٹیوانا جو ہے وہ گھومتے رہیں. ظاہر انہوں نے اپنی سیاست کرنی ہے. تو بہرحال یہاں پر یہ مسائل ہوئے ہیں. جیسے جیسے اور ٹکٹس کا اناؤنس ہوگی وہ انشاءاللہ آپ سے میں بات کرتا رہوں گا. جو بھی نئی دھماکہ خیز باتیں ہوگی، نارمل جو سیٹس ہیں وہ تو جب ہم ایک پوری جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک لے کے ساتھ ایک ترتیب کے ساتھ جب کریں گے اس میں آپ کو بتاتا ہوں گا. جہاں جہاں پر کوئی دھماکہ ہوا ہے وہاں پر میں آپ کو بتا دوں گا کہ کس پارٹی نے کس اتحاد کے ساتھ دھماکہ کیا ہے، ڈرون اٹیک کیا ہے اور اب ان کا کیا ہوگا. پلیز فالو کیجیے اور کمنٹ کیجیے. تھینک یو سو مچ.